الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، شیخ بغداد سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس پاک کا یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. عزیز دوست، سنی قادری رضوی اپنی ڈیوٹی کے مطابق شہر بغداد کی یاد میں اور عرس میں مصروف ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عرس کیا ہے. شہر بغداد کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے. خوب یاد رکھو، یہ حاضری کانٹیکٹ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ حاضری انٹینشن کے ساتھ ہوتی ہے. یہ حاضری ایکشن کے ساتھ ہوتی ہے. اگر گڈ انٹینشن نہ ہو، اچھی نیت نہ ہو، تو یہ حاضری نہیں ہے. میرے دوستو، یہ دنیا ہے. کچھ لوگ مدینے میں بغداد میں رہ کر بھی مدینے اور بغداد سے دور، اور کچھ لوگ مدینے میں نہیں رہتے، بغداد میں نہیں رہتے، مگر وہ مدینے والے سے قریب ہیں، بغداد مقدس سے قریب ہیں. شہر بغداد میں فرمایا کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور وہ پریشان حال ہو، بے چین ہو، اور مجھے میرا نام لے کر پکارے، مجھ سے مدد طلب کرے، تو میں اس کی پکار پر آ کر اس کی مدد کر سکتا ہوں. عزیزوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو کسی سے محبت اور تعلق ہو. محبت نہ ہو، کانٹیکٹ نہ ہو، نسبت نہ ہو، تو پورا قرآن سر پر رکھ لیجیے اور پوری حدیث سینے پر رکھ لیجیے. قرآن حق ہے، حدیث بہت مبارک ہے، لیکن ایسا شخص جو کانٹیکٹ لیس ہو، اس کو نہ قرآن سے فائدہ پہنچے گا نہ حدیث سے فائدہ پہنچے گا. میرے دوستو، یہ جو آپ ان سے غوث العظم کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، میں جانتا ہوں بہت پیسہ بھی نہیں. اس لیے نہیں
آپ امیر ہیں، یہ بھی میرے والے، اس لیے نہیں کہ آپ کی بہت بڑی تجارت ہے، یہ کچھ نہیں، یہ عرس پاک اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا غوث پاک سے کانٹیکٹ ہے، غوث پاک سے کانٹیکٹ ہے۔ کیسے معلوم کہ آپ کو غوث پاک سے کانٹیکٹ ہے یا نہیں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سروینٹ جب کسی کانٹیکٹ پر کسی دکان میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اٹینڈنس جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں اپنا نام دکھا دیتا ہے کہ میں 9 بجے آ گیا، تو میری دوستو سیلری اسی وقت اس کو ملتی ہے جب 9 سے لے کر کے شام تک وہ اپنی ڈیوٹی کرے، ایسا نہیں کہ 2-3 گھنٹے کے بعد وہ چلا جائے، اور یہ بھی نہیں کہ 1 مہینے میں 1 ہفتہ کام کرے، 2 ہفتہ کام کرے، ایسا نہیں۔ ایک سروینٹ کے لیے ضروری ہے، ورکر کے لیے ضروری ہے کہ 300 دن کام کرے، صبح سے شام تک کام کرے، پھر اس کو سیلری ملتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں، اور اس زمانے میں ہم لوگ پیدا ہوئے جو 15ویں صدی ہے، لیکن جانتے ہو شہر و کار کے زمانے میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون آدمی آیا، کس نیت سے آیا، کس کام سے۔ جانتے ہو شیخ کی بارگاہ سے حکم ہوتا تھا، جاؤ یہ اپنے جو مال ہیں اس کو شیو کرو۔ شیخ قادری سلسلے کے بزرگ اپنے مریدوں کے بال کو کاٹتے تھے اور پھر یہ حکم ہوتا تھا کہ جاؤ 1000 نفل پڑھو رات بھر۔ میرے دوستوں، میں انٹینشن کی بات کر رہا ہوں، میں ایکشن کی بات کر رہا ہوں، میں نیت کی بات کر رہا ہوں، میں عمل کی بات کر رہا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ شیخ یہ دیکھتا تھا کہ یہ جو مرید ہونے کے لیے آیا ہے یہ صرف پروفیشنل مرید ہے یا کسٹم کی بنیاد پر، رسم و رواج کی بنیاد پر یہ مرید ہونے کے لیے آیا ہے، یا اس کی نیت اچھی ہے۔ میرے دوستو، جو مرید ہوتا وہ رات بھر نفل بھی پڑھتا، 5 وقت نماز بھی پڑھتا، اس کے بعد اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مرید ہونے کے لیے آتے تھے کیا ان کی بیوی بچے نہیں تھے؟ بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، سبھی کچھ تھا، کھانا بھی کھاتے تھے، فیملی کو کھانا بھی کھلاتے تھے، مگر چونکہ شیخ کا حکم تھا اس لیے وہ عمل بھی کرتے تھے۔ جب نماز، روزہ، حج و زکات میں دیکھ لیتے تھے کہ یہ آدمی کامل ہے تو کہتے تھے جاؤ حفظ کرو، جا کر قرآن یاد کرو۔ یہ بات آپ سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کانٹیکٹ کا نتیجہ ہے۔ اگر کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو جس طرح اور سنیوں کے گھر میں اندھیرا ہے، سناٹا، 11ویں شریف آئی اور چلی گئی، اس کو پتا ہے، لیکن چونکہ آپ کا کانٹیکٹ ہے
قادریوں رضویوں کے گھر میں غوث پاک کی 11ویں ہو رہی ہے. اس لیے اس کانٹیکٹ میں اپیل کی, اس کانٹیکٹ میں بتایا کہ آؤ آگے بڑھو. شہر بغداد کے مریدوں کا رجسٹر کھلا ہوا ہے, کتاب کھلی ہوئی. اس کتاب میں آ کر نام لکھو, نام لکھاؤ. اس کتاب میں آ کر دستخط کرو. تو اب نام کیسے لکھایا جائے گا میرے دوست؟ جب صبح ہوتی ہے تو نماز صبح کے بعد ہم پڑھتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ. یہ ہر مہینے میں 11ویں شریف کے نام سے عزیزوں اور دوستوں, امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام شہ بغداد کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اور خوب یاد رکھو حاضری کیوں ہو رہی ہے, ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. اٹینڈنس اس لیے ہے کہ نسبت ہے, کانٹیکٹ ہے, اور اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی دولت آپ کو عطا فرمائی ہے. وہ دولت آپ کی گیدرنگ ہے, فیملی گیدرنگ, فیملی یونٹی. یہ ایک عظیم دولت ہے. لوگوں کو باہر سے بلانے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن آپ کے گھر میں فیملی گیدرنگ ہے. شہر بغداد کے نام پر, امام احمد رضا کے نام پر, سنیت, قادریت, برکاتیت اور رضویت کے نام پر آپ جمع ہو جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے نام کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کے نام کو اور اللہ کی رسی کو روک اور فرمائیے اللہ کی رسی کو بحبل اللہ, حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. حبل اللہ, اللہ کی رسی کون ہے؟ پیارے نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے. حضور تک پہنچنے کے لیے صحابہ کو پکڑو. صحابہ تک پہنچنے کے لیے تابعین, تبع تابعین, ائمہ دین, غوث اعظم, آپ دیکھتے ہیں رسی کیا ہے. شرح پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری رسی کہاں سے چلتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے. یہ رسی ہے, یہ کانٹیکٹ ہے, یہ اسٹیپ ہے. جب آپ اوپر چڑھتے ہیں تو سیڑھی ہوتی ہے, اسٹیپ. جب تک پہلی سیڑھی کا پہلا فرسٹ اسٹیپ نہ ہو تو دوسری پر نہیں چڑھ سکتے, اور دوسرا نہ ہو تو تیسرے پر نہیں چڑھ سکتے. تو یہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ, جب بڑے مشکل سے ہے کا ساتھ, اور یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے جب پڑے مشکل سے ہے مشکل کشا کے ساتھ. یہ رسی ہے الحمدللہ جو سنیت کے نام پر, قادریت کے نام پر, برکاتیت کے نام پر, رضویت کے نام پر یہ رسی آپ کے سامنے اللہ نے لٹکا دی. اب اس کو پکڑو. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آپ کی دوستی اس بنیاد پر کہ جو آپ کا دوست ہو, آپ دیکھیں کہ اس کے ہاتھوں میں رسی کس کی ہے. اگر یہ اسکیل آپ کا رہا
انشاءاللہ آپ کو راستے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. ہم جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ سنی رضوی سوسائٹی میں آؤ، سنی رضوی اکیڈمی میں آؤ، اس غوث پاک میں آؤ، منڈے ویکلی حلقہ ذکر میں آؤ، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سنی رضوی سوسائٹی اور اکیڈمی میرے دوستوں پتھروں کا نام نہیں ہے، اینٹوں کا نام نہیں ہے، دروازوں کا نام نہیں ہے، ونڈوز کا نام نہیں، لاؤڈ اسپیکر کا نام نہیں، بلکہ اسپیکر کا بھی نام نہیں. آپ یہ مت دیکھیے اسپیکر کون ہے، یہ دیکھیے کہ یہ کیا بول رہا ہے. اگر آپ کے آقاؤں کا نام وہ لے رہا ہے تو میں تو اس ذوق کا آدمی ہوں کہ میرے آقاؤں کا نام اگر کافر کی زبان پر بھی اگر آ جائے اور کافر بھی اگر میرے آقاؤں کا نام لے تو ہم دلچسپی سے سنیں گے، اگر یہ کافر ہے لیکن میرے آقاؤں کا نام لے رہا ہے. میرے دوستو، موریشس میں اب وقت بہت نازک آ گیا. جو لوگ میرے سامنے جوان تھے اور بوڑھے ہو گئے، جوانوں کی ایک ٹیم سنی رضوی سوسائٹی کے کاموں میں حصہ لیتی تھی. جوانوں کی ٹیم جہاں جہاں میں جاتا تھا وہ ٹیم میرے ساتھ تھی. ذکر میں، فکر میں، عرس میں، عید میلاد النبی میں، جب کوئی موقع آتا وہ ٹیم میرے دوستوں میرے سامنے ہوتی. لیکن جانتے سورج جب نکلتا ہے تو کچھ لوگ کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سورج نکل گیا، دنیا میں اجالا ہو گیا. لیکن سمجھدار یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ سورج نکلا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے نکلا ہے، یہ غروب ہو جائے گا. جب تک اس کا اجالا ہے، جب تک اس کی روشنی ہے، جو کام کرنا ہے جلدی جلدی کر لو، ورنہ سورج ڈوبنے کا وقت قریب آ رہا ہے. میرے دوستو، میری پوزیشن بھی کچھ یہی ہے کہ جو لوگ میرے سامنے جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، اور صرف بوڑھے نہیں ہوئے، اس ٹیم کے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے. لیکن جو لوگ موجود ہیں ان کی قدر کرو، اور ان کی جو رسپانسبلٹی ہے، ان کا جو فلیگ انہوں نے قادری رضوی کا فلیگ جو موریشس میں لہرا رکھا ہے، تم بڑھ کر ان کے ہاتھوں سے لے لو، تاکہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی تمہارے ہاتھوں میں ہے. اگر تم نے چھوڑ دیا تو پھر میرے عزیزوں میرے دوستوں، چور اس انتظار میں ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ لے لے. شیطان موقع دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دین کو ختم کر دے اور حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تمہارے ہاتھ سے لے لے. اس لیے عزیزوں اور دوستوں، آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سروینٹ اس لیے سروینٹ نہیں ہوتا کہ اس کا نام یہ ہے. سروینٹ میرے دوستوں سروس کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے، اس کی سروس